آج کی میری گیسٹ وہ خاتون ہیں، انفیکٹ میں یہ کہوں گی کہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ان ڈیفیکلٹ کانورسیشنز کو نہ صرف چوز کیا، ان کے بارے میں بات کی، بٹ بیہیویئر چینج پہ ایکچولی کام کیا. تو ویلکم ٹو عائشہ لغاری. ہم بات کرتے ہیں عورت کی زندگی کی، اس کی ہیلتھ کی. تو ایک پرسپیکٹو تو فائنینشیل آ گیا، ڈو آئی ہیو دا ریسورسز، لیکن سیکنڈ جو بہت بڑا پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس عورت کی ہیلتھ اجازت دیتی ہے. فیملی پلاننگ صرف خاتون کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری، مرد کی ذمہ داری نہیں. ایک گھر چلانا عورت کی ذمہ داری تو نہیں ہے. ہیو دا چائلڈ وین یو آر ریڈی ٹو ہیو اٹ، وین یو آر ریڈی مینٹلی، فزیکلی، فائنینشلی. ٹرو. تینوں چیزوں کا چیک مارک پورا ہوتا ہے تب جا کر کے آپ کہتے ہیں اس کے ناؤ وی وانٹ ٹو ہیو اے چائلڈ. سو اف یو آر ڈوئنگ اٹ لائک دیٹ یو آر اے ہیپیئر فیملی. لیٹ می آسک یو سم تھنگ آنیسٹلی ٹوڈے. کتنی دفعہ ہم نے کھل کے ہیلتھ کے بارے میں بات کی، اور یہاں میں جم ٹرینڈز، ڈائٹ ٹرینڈز یا ویٹ لاس ٹرینڈز کی بات نہیں کری، اس طرح کی ہیلتھ کی بات نہیں کری، بلکہ میں بات کر رہی ہوں ویمنز ویل بینگ، ریپروڈکٹیو ہیلتھ اینڈ فیملی پلاننگ. یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پہ گھروں میں چھپ چھپ کے کی جاتی ہیں، وسپر کی جاتی ہیں، یا بالکل ہی نہیں کی جاتی بیکاز غیر موضوع سمجھی جاتی ہیں، یا یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جن پہ بات نہیں کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ باتیں بہت ضروری ہیں. کیوں؟ یہ ان کا جو نقصان ہے وہ صرف آکورڈنیس کی شکل میں سامنے نہیں آتا، ان کا نقصان لوگوں کی زندگیوں کی شکل میں آتا ہے. اسی طرح کی کچھ کنورسیشن لے کے آج ہم اپنا ایپیسوڈ کا آغاز کریں گے. آج کی میری گیسٹ وہ خاتون ہیں، انفیکٹ میں یہ کہوں گی کہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ان ڈیفیکلٹ کانورسیشنز کو نہ صرف چوز کیا، ان کے بارے میں بات کی، بٹ بیہیویئر چینج پہ ایکچولی کام کیا. تو ویلکم ٹو عائشہ لغاری. Thank you, Aisha, for actually coming to my show. I know I've been chasing you for some Thank time. you so much. But I'm so glad that you're here because I was really meaning to have these, difficult conversations with you. Thank you so much for inviting me, and I think it's very bold of you to invite conversations like this because Yes. obviously थोड़ी difficult होती हैं, इनमें backlash भी बहुत ज़्यादा بالکل. آتا ہے. But just because difficulties آتی ہیں doesn't mean کہ ہمیں یہ conversations چھوڑ دینی چاہیے. کیونکہ میں اپنے آڈینس کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ آلموسٹ اے ڈیکیڈ بیک، آئی تھنک مور دین اے ڈیکیڈ، دیٹ ہم کولیگس بھی رہے ہیں. اور آج میں ایڈمٹ کروں گی آن کیمرا ان فرنٹ آف دی آڈینس اینڈ لارجر کراؤڈ کہ آئی ایم آلسو سیکرٹ ایڈمائرر of how diligent you work. I mean, I have seen you working in the organization. I was always inspired and impressed by, your dedication, the way you work. So hats off to you. Thank you so much. And جس طرح سے تم اس segment میں کام کر رہی ہو اور جڑی رہی ہو, I'm sure you're trying to make meaning out of it. And اسی conversation کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. But before we move on with the conversation with Aisha, I would like you all to like, share and subscribe to the channel Rise Beyond Titles, کیونکہ یہ conversation ضروری ہیں. یہ conversation ہے courage کی, resilience کی and beyond titles ہم بات کریں. تو آئیے ہم اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں. So Aisha, starting with the purpose, your identity, یہ ایسا مومنٹ کیسے آیا کہ آپ نے یہ سوچا کہ پبلک ہیلتھ از ناٹ واٹ آئی ڈو، is I don't work for public health, but public health defines me. وہ مومنٹ کب آیا اور کیسے آیا؟ Yeah, that's a very good question and a moment of reflection for me also because as you know میں نے start اپنا career جو ہے وہ corporate side سے ہی کیا تھا. I landed in this job development sector کی initially because I had just had my son and مجھے لگا کہ شاید NGO میں جا کے کام کریں گے تو تھوڑی آسان ہوگی, 9 to 5 ہوگی, corporate world تھوڑا demanding ہوتا ہے etc. So that's how I came into this sector. But ایک ایکسپیرینس کے بعد دوسرا ایکسپیرینس, میں نے ہیلتھ انشورنس میں بھی کام کیا, میں نے ایمرجنسی میڈیکل سروسز میں بھی کام کیا, اور پھر I was headhunted by you actually to be brought into PSI. Yes. But جب میں PSI میں آئی اور میں نے صحیح طریقے سے ڈیولپمنٹ کے کام کو سمجھا, I saw so many stories of women جن میں مجھے
کہیں نہ کہیں اپنا ریفلیکشن نظر آتا تھا. I was able to break through the glass on many levels to get where I was. But because I belong to a feudal background, Okay. I have seen up close how sometimes women are not given the opportunities. Not only in terms of education, not only in terms of overall rights جو ہوتے ہیں کہ آپ نے کس سے شادی کرنی ہے, آپ نے کیا پہننا ہے, کیا اوڑھنا ہے, نہ صرف وہ ریپروڈکٹیو رائٹس جو ہوتے ہیں, ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے جو رائٹس ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ مارجنلائزڈ ہوتے ہیں ان کمیونٹیز میں. تو وہ مجھے بہت سارے ایکسپیرینسز کوئی خالہ کا, کوئی تو کوئی اس کا, تو کوئی اس کا, وہ آپ کے ذہن میں آنے لگے. اینڈ ایز آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آئی ریئلائزڈ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اچھا آئی واز ویری فارچونیٹ بیکاز دی آرگنائزیشن دیٹ آئی جوائن PSI بیک ان دا ڈے, انہیں مجھے ایک بہت اچھا فلیور ملا آف اے کارپوریٹ انوائرمنٹ بٹ ڈیولپمنٹ ورک. تو when I got into it تو مجھے یہ ریئلائز ہوا ہاؤ آپ کا کام سے ایکچوئل امپیکٹ آتا ہے عورتوں کے اندر. سو آپ کارپوریٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں, کارپوریٹ انوائرمنٹ کے طریقے سے کام کر رہے ہیں, وہ ٹپیکل NGO والا انوائرمنٹ نہیں تھا آرگنائزیشن میں, پر ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی آپ ڈلیور کر رہے ہیں, اب ایک کمرشل سائڈ پہ آپ نے ایک ایڈورٹائزمنٹ بنایا, وہ ایڈورٹائزمنٹ اچھا چلا گیا, لوگوں کی سیلس پروڈکٹ کی سیلس زیادہ اچھی ہونی شروع ہو گئیں, آپ کو خوشی ہوتی ہے. بٹ یہاں جب آپ ایک کمیونیکیشن کی کیمپین بناتے ہیں اور پھر آپ نے اس کو چلایا, اور پھر اس کے امپیکٹ جب آپ فیلڈ میں جا کے عورتوں سے بات کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں, تو وہ ایک سینس آف اچیومنٹ آتی ہے, ایک بہت ہی humbling اور gratitude والی feeling آتی ہے. بالکل. So that I think I got addicted to that. And that's how I stayed. I could see that you did, because I also remember back then that you were a great communication and marketing professional. Yeah. And similar to your journey, I also landed into the development sector by chance. Yeah. Not something that I chose. And also I would like to admit here that I belong to an aware class, kind of relative to the masses, privileged class کہہ لیں, کہ جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کا بہت اویئرنیس ہے, پتہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے صرف اویئرنیس کافی نہیں ہے, کیونکہ جب میں اس فرسٹ جاب میں لینڈ کی تھی, اس پرٹیکولر جاب میں جو کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں تھی, اینڈ اسپیشلی انٹو ریپروڈکٹیو ہیلتھ, تو مجھے پہلی بار بہت ساری میتھڈس کے بارے میں پتہ چلا تھا نا. آئی واز لائک کہ اگر مجھے ان میتھڈس کے بارے میں پہلے پتہ ہوتا تو میری کئی ایشوز جو میں نے فیس کیے وہ شاید نہ کیے ہوتے. تو اٹ واز این آئی اوپنر فار می, and initially it was uncomfortable, but then I was like, these are necessary conversations. We need to have those conversations. And I'm sure still آج کے زمانے میں جہاں پہ knowledge is way too accessible and بہت آسان ہے چیزوں کے بارے میں پتہ کرنا, اس کے باوجود بھی I'm sure there are many women who are unaware of what to do, where to go, how to go about it, which is such a sad state. Because the thing is کہ صرف چیزوں کے بارے میں پتہ ہونے سے, یہ تو ہم اب بہت عرصے سے ریسرچ اور ایویڈنس بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ چیزوں کے بارے میں پتہ ہونے سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس بیہیویئر کو اڈاپٹ بھی کر لیں گے. It has to hit, it has to respond to your insights, it has to respond to your جو بھی آپ کی کوئریز ہیں اندر سے, وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اوپن ڈائلاگ نہیں ہوگا. بالکل. کیونکہ میری ایک سوچ ہے, مجھے کوئی چیز ایک لگتی ہے, وہ ایسے ہے, وہ ویسے ہے, جب میں کسی سے بات کرتی ہوں تو آئی سم ٹائمز ریئلائز اچھا اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, یہ تو ڈویبل ہے, یہ تو مینیجیبل ہے. تو اویئرنیس, تو ویسے بھی ریسرچ ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں اویئرنیس اباؤٹ کانٹرسیپٹیو میتھڈس تو ہے, 98% آف دا پیپل آلریڈی نو اباؤٹ اٹ, بٹ صرف نو اباؤٹ اٹ, بٹ اس کی امپورٹنس نہیں پتہ, اس کی امپیکٹ ان یور لائف کا یہ سب نہیں پتہ. صرف یہ پتہ ہے کہ ہاں کانٹرسیپٹیو کے میتھڈس ہیں. سو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ایز یو مینشنڈ یو بلانگ ٹو اے پریولیجڈ بیک گراؤنڈ. یہ بھی ایک میتھ ہے کہ جہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ اباؤٹ ریپروڈکٹیو رائٹس یا فیملی پلاننگ, برتھ اسپیسنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رورل کمیونٹیز کا ایشو ہے. یہ وہ جو ڈیپ رورل کمیونٹیز میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, یہ ان کے ایشوز ہیں, ایسا نہیں ہے. اگین جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو گیپ بٹوین دا یوز اینڈ نیڈ ہوتا ہے, کتنے لوگوں کو ضرورت ہے اور کتنے لوگ کانٹرسیپٹیو استعمال کر رہے ہیں,
کا جو گیپ ہے نا وہ آلموسٹ 50% دونوں اربن اینڈ رورل میں, ایک جگہ پہ 49 ایک جگہ پہ 51 ہے. سو دا گیپ جو ان ٹرمز آف پرسنٹیج آپ دیکھیں تو جو ہماری اربن پریولیجڈ کمیونٹیز ہیں وہ بھی اس گیپ میں ہی آتی ہیں. بیکاز آپ اپنا نا ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ اپنے فرینڈس کے ساتھ کر کے دیکھ لیں. You'll see the more educated people are, the more rationale and reasoning that they will have of not adopting a contraceptive method. Absolutely. اگر آپ ایک privileged ہیں, اگر آپ کے پاس financial incomes ہیں, یہ ہے, آپ کہیں گے میں تو afford کر سکتا ہوں. So if I can afford, I can have as many kids as I want. بالکل. یہ تو غریب لوگوں کا پرابلم ہے, ان کو کم بچے کرنے چاہیے کیونکہ وہ اتنے بچے پال نہیں سکتے. But that's not the reality. What we need to look at is اپنے ملک کے وسائل. سو ہمارا پاکستان کا نیشنل نیریٹو جو ہے وہ بیلنس کے اوپر ہے, توازن کے اوپر ہے. سو وٹ دیٹ بیسکلی سیز از آپ سب سے پہلے تو بیلنس اپنے گھر میں دیکھو, کیا میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں اتنے بچے پال پوس کے بڑے کر سکوں. اور بچے کے پالنے میں صرف کھانا پینا نہیں ہے, ایگزیکٹلی فائنینشیلز نہیں ہے, اسکول صرف بھیج دینا نہیں ہے, ماں باپ کی توجہ جو ہوتی ہے نا, جو اٹینشن دیٹ پیرنٹس کی, جو اپ برنگنگ ہوتی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اینڈ ایز مینی کڈز ایز یو ہیو وہ اسپلٹ کر جاتی ہے. سو اٹس آن دیٹ وی شوڈ دین سی کہ ہماری سوسائٹی, ہمارا محلہ جو ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ایز اے ایریا, ایز اے ویسینٹی ہم اتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں then in a city and then in a country. So we have to all sort of step outside اپنی جو وہ آپ کہتے ہیں four walls, اس میں سے نکل کے we have to look at everyone and then see do we have the right resources to have the number of people that we are producing. I think اس کو اس point of view سے economic prosperity کے point of view سے بھی دیکھنا چاہیے. اچھا دیکھو عائشہ, ایک پرسپیکٹو تو اکنامک پراسپیرٹی کا ہے, اینڈ دیٹس ناٹ جسٹ واٹ فیملی پلاننگ از آل اباؤٹ. اور ہم فیملی پلاننگ سے بڑھ کے ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور ویمن ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں عورت کی زندگی کی, اس کی ہیلتھ کی. تو ایک پرسپیکٹو تو فائنینشیل آ گیا, ڈو آئی ہیو دا ریسورسز. لیکن سیکنڈ جو بہت بڑا پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس عورت کی ہیلتھ اجازت دیتی ہے. از دیٹ دا رائٹ ٹائم, از اٹ ٹو ارلی فار دیٹ وومن. ٹھیک ہے, اور اس کی اپنی زندگی کا رائٹ ہے, وہ چاہتی ہے کہ اپنے لیے کچھ کرے, وہ چاہتی ہے کہ اپنی ہیلتھ ویل بینگ اپنے آپ کو لک آفٹر کرے. ایک جنرل پرسپیکٹو, اگین میں ایک پرٹیکولر پارٹ آف دا سوسائٹی کے بارے میں بات کر رہی ہوں, ناٹ دا لوور اسٹاٹا آف دا سوسائٹی. ایون پڑھے لکھے لوگوں میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک پرسیپشن ہے آف ویمن اباؤٹ دیم سیلف کہ بھائی شادی ہو گئی, اب بچے کرنا ضروری ہے, بچے کر لیے تو اب بچوں کے لیے جینا ضروری ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورتیں اپنے لیے تو جیتی نہیں ہیں. بالکل. When was the time they sat down and thought, where am I in all this? بالکل. This whole, everything is about others. My family, اچھی عورت کا کانسیپٹ کیا ہے, جو سسرال کا خیال رکھے, جو میاں کا خیال رکھے, جو بچوں کو اچھا ریز کرے, گھر اچھا رکھے, بلا 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 بلا. اچھی عورت میرے حساب سے تو وہ ہے جو خود کا خیال رکھے, ایبسلیوٹلی, جو اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکے. اینڈ the moment the woman starts thinking about herself, وہ اس کے اوپر نیگیٹو لیبلز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ تو اپنا دیکھتی ہے, یہ تو اپنا دیکھتی ہے, سیلفش ہے, اس کو تو بچوں کا خیال نہیں ہے, اس کو تو یہ نہیں ہے, اس کو تو وہ نہیں ہے. سو یا آئی تھنک یہ تو خیر ایک کرائم, آلموسٹ ایک انسپوکن کرائم کی طرح ہوتا ہے کہ. اور آئی تھنک ریپروڈکٹیو ہیلتھ میرے لیے ایز اے وومن بہت ضروری ہونا چاہیے کہ میری باقی ویل بینگ کے ساتھ ساتھ, مینٹل ویل بینگ کے ساتھ ساتھ میری ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی اتنی ہی سپورٹیو. دس از آل ٹائڈ ٹوگیدر. ایگزیکٹلی. سی اف یو آر ہیونگ بیک ٹو بیک کڈس اینڈ آپ کی ہیلتھ ڈیٹیریٹ کریے, ایک تو ویسے ہی پاکستان میں انیمیا بہت زیادہ ہے. لائک آل ویمن وی آر جنرلی ہیلتھ وائز کوئی بہت زیادہ فٹ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا ہماری بوڑھی عورتیں بھی دیکھیں تو بہت ینگر ایج سے ہی مطلب لائک بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل بالکل. آپ ویسٹرن سوسائٹیز میں دیکھیں بوڑھی عورتیں اپنی پورے انڈیپینڈنٹلی اپنے گھر چلا رہی ہوتی ہیں. تو ہماری ویسے ہی ایک تو ہیلتھ they're cycling at you see 60-70 year old women cycling انڈیپینڈنٹلی رہ رہی ہمارے 30 سال کی نہیں چلا پائے گی. ایگزیکٹلی. تو ہمارے پاس ویسے ہی ایک تو ہمارے پاس ہیلتھ کے کنسرنز ہیں, ہمارے نیوٹریشن کے ایشوز ہیں.
اچھا اب اگر اس پہ وہ آپ نے کھا پی لیا, آپ نے سب کچھ کر لیا, آپ نے جب ایک بچہ آپ پیدا کرتے ہیں تو بچہ آپ ہی کی باڈی کی انرجی لے کے جا رہا ہے, بالکل, آپ کا کیلشیم لے کے اور جا رہا اگلے ہے 2 سال تک لے رہا ہے, اور لے if رہا you are ہے, if you're breastfeeding. feeding which you should. So Exactly. if you're looking at, from a health perspective, if your health permits, you should breastfeed your child. Exactly. Because اس کے بینیفٹس آپ کے بچے کو بہت زیادہ مل جاتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا اب آپ ریکور کیے نہیں ہیں, آپ نے دوسرا بچہ کر لیا. اب اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ فزیکلی ڈپلیشن, کہ ایک چیز فل ریکور ہوئی نہیں, اس میں سے ڈپلیٹ آپ نے کچھ اور کر دیا, پھر فل ریکور نہیں ہوئی, پھر ڈپلیٹ کر دیا. اٹس آلسو اباؤٹ مینٹل ہیلتھ جو امیڈیٹلی ٹائپ ہو جاتی ہے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن وی ڈونٹ ایون ٹاک اباؤٹ اٹ. we don't talk about اچھا, it. اور اگر سوچیں ایک عورت ہے, اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن فیل ہو گیا ہے, وہ ویسے ہی ہماری سوسائٹی میں اتنا زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ وہ پھر سے پریگننٹ ہو جاتی ہے. اب اس کو وہ پریگنینسی کے ہارمونس بھی ہیں, اس کو ڈپریشن بھی ہے, سائیکل میں وہ اس طرح سے چلتی جاتی ہے. دیٹس ہاؤ ریلیشن شپس آلسو گیٹ اپارٹ. Exactly. کیونکہ وہ اٹس ناٹ دا وومنس فالٹ, بٹ وہ ہیلتھ وائز 100% پہ نہیں ہوتی. چھوٹے بچے اس نے اس کا خیال کرنا ہوتا ہے, مینٹلی وہ Stable نہیں ہے. شی از ناٹ ان اے گڈ اسپیس, Yeah. کیونکہ بیک ٹو بیک چیزیں ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک وہ کیومولیٹ کر جاتا ہے, کپلز میں ڈسٹینس آنا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر اور کپلز کا ڈسٹینس جو ہے وہ آپ کے بچوں پہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. بہت They are very observant. They look at everything, so they don't get into a healthy household and space. So all of these things are interlinked. If you're able to space between your children, have the child when you're ready to have it. Exactly. When you are ready, mentally, physically, financially. True. تینوں چیزوں کا چیک مارک پورا ہوتا ہے, تب جا کر کے آپ کہتے ہیں اس کے now we want to have a child. So if you're doing it like that, you're a happier family. Absolutely. Because آپ وہ چیز جو چیز ایک وانٹ سے آپ کو ملے, آپ خود سوچو, ایک چیز آپ کو لیٹس سے فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو بائی اے بیگ اینڈ یو ورکڈ ہارڈ, اینڈ ایک سیلری 2 سیلری سے سیونگس کر کے آپ نے وہ بیگ جا کے خریدا, یو ول ویلیو دیٹ بیگ مور دین یو گیٹ اٹ ان اے گفٹ. یوزلی وانٹنگ کی ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں چاہت جو ہے نا ساری آدمی پہ آ جاتی ہے. the men wants the child, nobody asks the woman whether she is ready. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ we need to really unpack. Do men actually want more children? Or are they also pressurized by the society to have more children? We did a research. We did a research on that because ہمارے اس میں جب بھی ہم جا کے عورتوں سے بات کرتے ہیں تو اینڈ میں آ کے نا جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ کہہ دیتی جی میرے میاں سے بات کر لیں, میرے ہسبینڈ سے بات کر لیں. تو وی ریئلائزڈ کہ ہسبینڈز آر امپورٹنٹ فرام getting them engaged. So ہماری ایک جینڈر ٹرانسفارمیٹیو اسٹریٹجیز ہیں ان دا سیکٹر, ہم نے وہ اپلائی کرنا شروع کر دی. اچھا, جینڈر ٹرانسفارمیٹیو اسٹریٹجیز بہت امپورٹنٹ کیوں ہوتی ہیں؟ بیکاز جب آپ مرد سے بات کرتے ہیں اباؤٹ وومنز ریپروڈکٹیو رائٹس اور ہیلتھ, تو ایک فائن لائن ہوتی ہے کہ کہیں آپ کو یہ اس کو فیل نہ کرا دیں کہ پاور از ان ہز ہینڈ اینڈ ہی از دا ڈیسیژن میکر. سو یو ہیو ٹو ٹاک ٹو ہم ویری کیئرفلی where you are giving him the importance that his opinion matters, but you're also letting him know that your decision uska hai. You need to be an informed partner. Exactly. You need to be a good partner to your female آپ کی جو بھی وائف ہے ان کے لیے, پارٹنر کے لیے. تو male engagement is very very important. But when we did research na, so we started talking to men and they said no, we don't want many kids also. Because the more kids is a pressure on us as well. True, because we have to earn for them. ہاں exactly. So کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کمیونیکیشن کا گیپ ہے, جہاں عورتوں کو یہ لگتا ہے مردوں کو بہت زیادہ بچے چاہیے, مردوں کو یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن ہے مے بی اس کی وجہ سے چاہیے. Neither of them in today's day and age want the number of kids that they have. It's always a pressure, external pressure that comes out. And they don't talk about it. And they openly. don't talk about Even the husband and wife. ہم تو بات کر رہے ہیں اوپن کنورسیشنز کی, اور یہاں میاں بیوی آپس میں کلیئرلی کمیونیکیٹ نہیں کرتے. Interspousal communication is one of the biggest challenges that we face. لوگ نہیں بات کرتے. And what we have seen, and there is enough evidence now, آپ دو ہسبینڈ وائف کو بٹھا کے ایک ساتھ کنورسیشن کر لیں, یوں مان جاتے ہیں. Because deep inside both of them want it. ہاں, کیونکہ وہ وائس نہیں کر پا رہے. تو سکسیس بہت اچھی آتی ہے جب آپ دونوں کو بٹھا کے بات کریں. بٹ آئی مین ٹف ہے, بہت چیلنجنگ ہے. بٹ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ وی ہیو پیپل لائک یو ہو آر ورکنگ ان دس اسپیس, اینڈ وی نیڈ مور such people who are advocating for that and actually making that meaningful impact. اچھا,
हमारे जो प्रोग्राम है हमारे एपिसोड में एक सेगमेंट्स मैं डालती हूँ, एंड दिस वी आर गोइंग टू ऐड दिस लिटिल फन ब्रेक हियर. नाउ दिस सेगमेंट इज कॉल्ड टैबू बजर. Okay, so we are going to talk about certain words and phrases मैं आपको दूंगी, and you're going to give me a reaction as to what you think about them. इसमें कुछ myths भी होंगे जो bust हो जाएंगी. Family planning, what is the first word that comes to your mind? Happiness. Happiness. Wow. Planning leads to happiness, so very important. Dr. Google, बेस्ट फ्रेंड या बिगेस्ट एनिमी? क्योंकि अब ये होता है ना, जब मसला है गूगल कर लो. फ्रेंड या ओके ओके. मेन टॉकिंग अबाउट हेल्थ, यू नो, विमेन हेल्थ, प्रोग्रेस है यहाँ पे या डिनाइल है? बीबी डिनाइल, स्टिल डिनाइल. या सैड, वेरी सैड. हाउ वुड यू रेट द शाइनेस लेवल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1 to 10? From my, if I speak from my sector's perspective, तो I think हम जो इस sector में काम कर रहे थे, हम ज़्यादा shyness assume करते हैं as opposed to what people have. Okay, okay. So on a scale of 1 to 10, where would you rate Pakistan to be? 5. 5. Okay, which is not bad. Which is not bad. Which is people not are bad. जब जो चीज़ करनी होती है वो कर लेते हैं. Behavior change, magic है या science है? Science. Science है. And how do you work on bringing that? I think it's a science, but which requires consistency. Consistency के बगैर अगर आप करेंगे, देखिए है तो everything that we are doing is behavior change. Absolutely. Everything. Why do you have Coca-Cola with your food? It's a behavior. Why do you have it? 2 decades, क्योंकि 3 decades, 4 decades down the line, 4 decades. हमारी माँ और हमारी नानियों के ज़माने में तो कोई नहीं खाता पीता था. बिल्कुल. बट हमें तो ऐसा लगता है कि जब तक एक सोडा हमारी टेबल पे नहीं होगी, हम खाना नहीं खा सकते. या किसी भी डिनर या किसी ओकेजन में, it has to have this is a behavior change by right? soda. हाँ. When you are hungry or peckish, why do you think of cookies? Why do you think of chips? Why can't we think of what our parents, generations, 4 decades ago वो खाते थे? Because this is how our brain has been trained. So we are living a behavior change की life. Yeah. The difference between जो ये commercial sector की, जो हमारी basic needs की बिहेवियर चेंज हमारी कॉन्स्टेंटली हो रही थी, जिसको हम मार्केटिंग कहते हैं या कमर्शियल, उसमें वो हो रही होती है कंसिस्टेंट हैमरिंग के साथ. कंसिस्टेंटली एक जगह पे जाओ वही चीज़ नज़र आ रही है, दूसरी जगह पे जाओ वही चीज़ नज़र आ रही है. हैप्पीनेस को एसोसिएट किया जाता है चीज़ों के साथ, तो वो हमारा बिहेवियर चेंज ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहा होता है. ओवर आप देखेंगे एकदम से एक ट्रेंड या फैड आ जाएगा कंट्री में साइकिलिंग का, जैसे पाकिस्तान में कराची में पैडल का आना शुरू हो गया. कराची में जैसे आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि हेल्थ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा आ गई है. तो ये हम सब बिहेवियर चेंज कर रहे हैं ना. वही लोग जो बर्गर्स खा रहे होते थे अब कहते हैं कि नहीं यार, I'll cut my calories, I'll do not have processed food. So बिहेवियर चेंज आता है. It all depends. So it's a science. बैक एंड पे कोई हम लोगों को कर रहा होता है कि हम फिर इस तरह से हो जाते हैं, बट इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, जो कि इन हेल्थ केयर कंसिस्टेंसी नहीं है. और हेल्थ केयर में दूसरा बिहेवियर चेंज में प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हम बहुत प्रीची होना शुरू हो जाते हैं. हम नॉर्मल लाइफ का हिस्सा नहीं बनते. तो दैट्स द रीजन व्हाई इट नीड्स टू बी, बट इट इज अ साइंस. इट्स नॉट मैजिक कि एकदम से हो जाएगा. या सो यू टॉक्ड अबाउट कंसिस्टेंसी, बट समहाउ हमारे मुल्क में अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्पेसिफिकली बात करें, फैमिली प्लानिंग की बात करें, it requires a lot of courage. And especially for a woman to sit in the boardroom or in a room full of men and talk about family planning, contraceptives, and men talking about women bodies and telling no, don't do this, and don't do that, and do that. Exactly. So it's uncomfortable. Okay, it requires a lot of courage. How did you work on that segment? क्योंकि जब obviously मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जब मैं उस तरह की सिचुएशन में थी initial period में, तो I was pretty uncomfortable. So how did you handle that? How did you bring that courage that you're still there, hanging in there, continuing with those conversations and with men around you? So I'll be honest, it was a tough journey. It was not an easy journey. Like I said, जब हम इस सेक्टर में आए और हमने काम करना शुरू किया और टेबल फुल ऑफ मेन,
ایگزیکٹو کمیٹی جو ہوتی تھی اس میں پرابیبلی اگر 10 مرد ہیں تو 2 عورتیں ہوں گی والا سچویشن تھا. سو وہ ایک uncomfortableness آتی تھی because the kind of conversations that were needed from a reproductive health perspective, saying the word condom out loud as a woman in front of men who are older than you and all of that stuff was very challenging. اچھا اگر آپ کانفیڈینس اپنے اندر لاتے تھے بیکاز آئی واز آلسو یگ لیڈر, آئی وازنٹ یو نو لائک کہ ایک سرٹن ایج پہ آ کے مجھے گروتھ ملی ہو تو مجھے بہت ینگ ایج میں مل گئی تھی. پیپل آئی یوز ٹو سٹ اراؤنڈ ود ور a lot older to me, medical professionals, titles of doctors, تو وہ کہ یہ تو میں نے تو I not only saw from a women's perspective ایک جو discrimination as you may call it, I also saw from an age perspective کہ اتنی چھوٹی سی یہ چھوٹی سی آ گئی ہے, یہ کل کی بچی ہمیں آ کے بتائے گی اب یہ کریں ہم اب یوں کریں ہم. تو I faced all of that. اور اگر آپ کانفیڈینس اپنے اندر گیدر کر کے آپ بھری ٹیبل پہ جا کے کہتے ہیں نو وی نیڈ مور فلیورز ان کانڈمس, تو وہ بھی آپ اسی آپ کے سیکٹر کے لوگ ہیں مگر آپ جج ہو رہے ہیں کہ آپ نے اتنے اونچے سے کانڈم کیسے بول دیا اور کیسے بات کر رہی ہیں. یا سو آئی ڈڈ, سو میں نے ایونچولی تھوڑا سا وہ ریبیلیس نہیں ہوتے, ریبیلیس ٹین ایجرز والی مینٹالٹی میں نے وہ لگائی تھی اپنی اس پروفیشن میں. What I did was I said I'm not going to care about who does what and who says what. I am here and I'm here because I like this. I will do it in the best way I can. I gathered a couple of people from my office and you know ہم گئے مارکیٹ سے, میں نے خود جا کے مارکیٹ سے طرح طرح کے کانڈمس خریدے. I brought them on the table. I opened the condoms. I made people try. دیکھو فیل کرو, you know, because this is the product that you're going to sell. Exactly. So جب وہ conversations کی تو I was judged by a lot of people کہ یہ you know یہ لڑکی آ کے ہمیں بتا رہی ہے انگریزی میں باتیں کرتی ہے اور آ کر کے condoms لوگوں کو دکھا رہی ہے اور اوپن کر رہی ہے. But then I felt like ایک دفعہ صرف بریک کرنا ہوتا ہے, آپ نے اپنا جو ایک سیلف امیج ہوتا ہے جو آپ نے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ او پیپل ول سے دس, او پیپل ول سے دیٹ, بٹ ایک دفعہ آپ نے وہ بولڈنس دکھا دی اور آپ نے کر دیا کہ آئی ایم ہیئر ٹو ورک اینڈ دس از مائی جاب اینڈ دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو, تو پھر آپ کے پیٹھ پیچھے تو بات کر لیتے ہیں, آپ کے منہ پہ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس ایز اے فیمیل پروفیشنل, اسپیشلی ایز اے ینگ لیڈر, آئی ہیڈ ٹو لرن دس not the hard way but not even the easy way, was do not care about what people think. As long as تو آگے بڑھ ہی نہیں پاتی نا, وہیں بیٹھی رہ جاتی شرما, کیونکہ آپ کے نیچر آف ورک بولڈنس ڈیمانڈ کرتا ہے. جی اگر آپ بولڈنس نہیں دکھائیں گے تو یو آر ڈوئنگ انجسٹس ٹو یور جاب. اینڈ آپ کا آئی ایم اے فرم بلیور, آپ کی سکسیس آپ کی ایفرٹ سے آتی ہے, ناٹ بائی واٹ پیپل تھنک بٹ دی کائنڈ آف ایفرٹ اینڈ ریگر دیٹ یو ہیو پٹ ان. میں تو وہ سر جھکا کے اپنا کام کرتی رہی, اینڈ شروع میں people talked about it, but now everyone knows that she is quite bold and she will speak about it. It's not only about work environment میں, work environment میں تو یہ challenges تھے جو کہ sad تھا, کیونکہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ یار آپ سب تو ہم اسی cause کے لیے کام کر رہے ہیں نا, بالکل, تو ہم کیوں نہیں آپس میں بات کر پا رہے. But even with the friend circle میں جب آپ جاتے ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی جاب کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے, تو میں اپنی جاب کے بارے میں ایکسائٹیڈ ہو کے بتاتی تھی, تو مجھے often گروپس میں یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ بالکل we're in a restaurant Aisha, don't talk about this. So I know I faced that too. because جب میں کہتی تھی کہ you know I worked for this organization, I worked for this organization, you know تھوڑا سا پیچھے whisper ہوتا اچھا وہ والا, تو you know وہ والا برانڈ, تو I mean men talked about it this way and we were like اچھا, you know. So ایک آپ کو فیل کرایا جاتا تھا کہ بھائی آپ تو پتہ نہیں کس جگہ پہ کام کر رہے ہیں. اینڈ ایٹ ٹائمز آئی یوز ٹو thank God because I saw a few women in this space who were kind of either not married, widowed or you know separated. ان کو تو بالکل ہی الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے, اتنا ججی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. اور صرف اس اسپیس میں نہیں, اگر ہم you know ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات کریں, اسپیشلی ورکنگ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی بات کریں, اس میں نہیں, ایون کارپوریٹ سیکٹر میں بڑا جج کیا جاتا ہے آپ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ خواتین کو, which is very sad. I was very fortunate. I've always had a husband who's been very supportive of the work that I do. کبھی my husband has never told me hush hush یہ بات نہیں کرو, یا لوگوں کے سامنے وہ نہیں کہو, یا یہ بولنس نہیں, یا
جس طرح کے کبھی میرے انٹرویوز آ جاتے ہیں, کبھی میں بہت اوپن اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بات کرنا شروع ہو جاتی ہوں, ہی ہیز آلویز سپورٹڈ می ود آل آف دس اسٹف. So I was very blessed, and that's why I was able to fight the status quo, within the organizations that I worked, and larger environments in society maybe. But I shouldn't have needed that. Exactly. I should have been enough myself also. It's good to have a husband who's supportive. It's good to have, mere to bete bhi mashallah, they are raised in a way that they're very comfortable with reproductive health ki koi bhi conversations, discussions. They know about female anatomy, they know everything. So mera household ko I've tried to model it in a way where there is no shyness. Like I have my periods, so my sons know I have my periods. My sons know this is the time. You don't have to hide it. We don't have to hide. It's not like کہ میں وہ رمضان میں روزے نہیں رکھوں گی, بچوں کے سامنے پریٹینڈ کروں گی کہ میں روزے رکھ رہی ہوں. ایسا نہیں ہے. ہمارے گھر میں بتا دیا جاتا ہے کہ ممی از ناٹ فاسٹنگ, اینڈ they care for me more. And I think that's the biggest contribution I can give and I can do to Pakistan, is produce and raise boys who are respectful towards women. Exactly. Who understand, who have empathy. تو جن ہاؤس ہولڈ میں یہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں مردوں سے, وہاں وہ رسپیکٹ یا انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی. وہ رسپیکٹ اور انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. آئی تھنک دس از ویئر ہاؤس ہولڈ need to be more inclusive. In one of our conversations with the guests, she said کہ inclusion یا diversity and inclusion کی اگر ہم بات کریں, it has to start from your household. It has to. And this is also a perfect because aspect to it. We are a reflection of our upbringings. میں اکثر and بہت زیادہ firm believer ہوتی جا رہی ہوں over a period of time. میں اکثر کبھی کوئی decision لیتی ہوں یا کوئی action لیتی ہوں at work, ٹرکی سچویشن ہوتی ہے, اگر کوئی امپلائی کے ساتھ کوئی ایشو ہے, کچھ بھی ہے, کسی کام کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوگی, آئی آفن ریفلیکٹ بعد میں کہ یہ میری اپ برنگنگ ہے, یہ میرے پیرنٹس کی اپ برنگنگ ہے جو یہاں پہ آئی ہے. میری پروفیشنل سائڈ میں اس کا بہت بڑا رول ہے. تو اف یو آر ریزڈ ان اے ہاؤس ہولڈ ویئر یو آر شون given confidence to talk about these things as a girl, as a boy have empathy and realization what a woman goes through, during her, تو وہ وائس ورسا دونوں کے ساتھ ہوگا, اینڈ یو آر ریزنگ اے ہیلدی انوائرمنٹ میں ایسے لوگ, آپ ہیلدی ہیومن بینگس ریز کر رہے ہیں. سو وہ بہت ضروری ہے. آئی تھنک دیٹ از دا بگیسٹ کنٹریبیوشن وی ایز ویمن, جو کام کر رہی ہیں وہ بھی, جو جابس نہیں کر رہی وہ بھی. ایون جو آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اگر اپنے بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ دونوں کی باڈیز کو رسپیکٹ کرنا سکھا سکتے ہیں, اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو رسپیکٹ. Absolutely, it boils down to respect. کچھ myths ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ ایک myth میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, برتھ کنٹرول میکس women weak, یا ویٹ گین ہو جانا. یہ کچھ myths ہیں جس کی وجہ سے خواتین اوائڈ کرتی ہیں برتھ کنٹرول. ویک تو بالکل نہیں کرتا. جو ویٹ گین کا ہے وہ سرٹن میتھڈز ہیں جو کہ سرٹن باڈی ٹائپ کو سوٹ نہیں کر سکتے, یا ویٹ گین تھوڑا سا ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں بھی it's what we call them is manageable side effects, which means that you have to go back to your doctor, discuss it. Either they will change the method for you, or they will guide you on how within this method you can address the concern that you have. So one thing very important to share here is کہ the side effects جو کہتے ہیں contraceptives کے ساتھ, they are all manageable side effects. Yeah, they are all manageable. Another myth is that sex education corrupts youth. Absolutely not. It humbles them, it makes them more of human beings. Yeah, exactly. Curiosity جو ہوتی ہے نا کہ او دوسرا جینڈر کیا ہوگا, کیسا ہوگا, آپ اپنے لائک مائنڈیڈ چھپا کے زیادہ رکھو, بات نہیں کرو. آپ ان کو دیکھیں, ایک کویسچنز ہیں. ایگزیکٹلی, وہ ایک پیوبرٹی کی ایج میں آئیں گے, ایز یو گرو وہ آتے رہیں گے. بالکل. اگر ان کو حش کر دیا جائے گا تو وہ حش ہوں گے نہیں, وہ جا کے اپنی ہی ایج کے کسی بچے سے پوچھیں گے جو ان کو مس گائڈ کر دے گا. بالکل. یا وہ انٹرنیٹ پہ جا کے اوور ایکسپوجر لے لیں گے, وہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر آپ رائٹ ٹائم پہ سیکس ایجوکیشن ان دا رائٹ لینگویج دیتے ہیں, ان دا رائٹ وے دیتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی اگر آپ ایجوکیشن میں دے رہے ہیں تو آپ رائٹ طریقے سے دے دیں گے, تو آپ بہت سارے ان کے سوالوں کے جواب ایڈریس کر رہے ہوں گے. ان کو الگ ادھر ادھر جا کر کے سرچ نہیں کرنا پڑے گا. بالکل. بٹ ایک چیز میں بہت کلیئرلی, یہ میرے کہنے کی نہیں ہے,
It's not that I am saying it. Hmm. Everyone in this country knows about it. ہو سکتا ہے اس کامنٹ کے بعد بہت زیادہ کامنٹس بھی نیگیٹو آئیں. Everyone knows کہ آپ سیکس ایجوکیشن دیں یا نہ دیں. بچہ اپنے ایک سرٹن ایج پہ آ کے سب چیزوں کا ایکسپوجر لے لیتا ہے, لے لیتا ہے, چاہے وہ بالکل لڑکا ہو یا وہ لڑکی. لڑکی ہو. بالکل. ایکسپوجر ان کو مل جاتا ہے. سو ڈیسیژن یہ لینا ہے کہ کیا ہم نے ایکسپوجر دینا ہے یا ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بالکل, that's what the difference. That's what's the difference. اور ایکسپوجر جو وہ خود سے لیتے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ غلط انداز سے ان کو وہ ایکسپوجر سیلف انٹرپریٹیشن ہے نا چیزوں کی, سیلف انٹرپریٹیشن ہے, یا کیا ہے پیئر کی انٹرپریٹیشن ہے, یا آپ سے 1-2 سال بڑے لڑکا لڑکی کی انٹرپریٹیشن ہے. اٹس ناٹ formed rightly to enter into your brain according to your age and sit well with you. True, so absolutely. اس کو عام کر دینا, میرا خیال ہے سیکس ایجوکیشن کو اگر ہم مینڈیٹ کر دیتے ہیں تو we'll only be doing benefit to our kids. Exactly. ایک اور myth بھی ہے کہ انیمیا is okay for girls. It's very common. کامن ہونا اور اوکے ہونے میں بھی اگین ڈفرنس ہے. کامن نارمل نہیں ہے یہ, مگر یہ ٹھیک نہیں ہے. آئی مین کیسے ہو ہاں. سکتا ہے ایک کوئی بھی چیز اگر آپ کی ڈیفیشنسی میں جا رہی ہے تو وہ ٹھیک تو ہو ہی نہیں سکتی, اور یہ تو اتنی ایزیلی مینیجیبل چیز ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ بھی ہے کہ فیملی پلاننگ صرف خاتون کی ذمہ داری ہے, عورت کی ذمہ داری, مرد کی ذمہ داری نہیں. ایک گھر چلانا عورت کی ذمہ داری تو نہیں ہے, ایک گھر چلانا ایک کپل کی ذمہ داری ہے, اس لیے فیملی پلاننگ بھی ایک کپل کی ذمہ داری ہے. تو یہاں آ کے یہ ڈفرینس ہے, سارا ذمہ داری اور بار عورت کے سر پہ ڈال دی جاتی ہے. اینڈ فائنلی یہ بھی ایک myth ہے کہ جتنی اویئرنیس کیمپینز ہوتی ہیں دے کائنڈ آف ڈونٹ ورک ویل ان پاکستان. یہ بھی ایک somewhat I would agree with that. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جتنی بھی کیمپینز آتی ہیں, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا, یہ یوزلی ایک پروجیکٹ کا حصہ ہوتی ہیں, تو یہ ہم پریچی ہو جاتے ہیں. ہم ایک ڈاکٹر صاحبہ کو بٹھا کے سامنے لوگوں کو سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں. دس نیڈس ٹو بی اے پارٹ آف لائف. جس طرح سے ہمارے کمرشل سیکٹر کے ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے سلائس آف لائف دکھا رہے ہوتے ہیں, ہماری انسائٹس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی اسی طرح سے ہی ایڈریس ہونی چاہیے. بٹ پھر آف کورس یو نیڈ consistency in that as well. So we've talked about, Aisha, all the different aspects of work that you do. And ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ in consistency نہیں ہے ہماری behavior change میں, especially behavior change with regards to family planning. So do you still have hope? I still have hope. Okay. I still have hope. And what gives you that hope and that push to continue with your journey and keep sticking to this purpose? Yeah. ایک تو I actually genuinely really like the work. I feel like ٹھیک ہے ہمارا ارادہ ہوتا ہے 100 عورتوں کو امپیکٹ کرنے کا, ہم 2 کو بھی امپیکٹ کر لیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. Like I feel happy when I go into the communities, when I speak to women, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو میری موٹیویشن وہاں سے آتی رہتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب آئی تھنک تھوڑا سا این جی اوز اینڈ آئی این جی اوز اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ سسٹینیبلٹی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. جب ہم سسٹینیبل انیشیٹیوز لے کر کے آئیں گے, اور بہت ساری آرگنائزیشنز اب لانا بھی شروع ہو گئی ہیں, تو سسٹینیبلٹی کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ اپنا ادارہ چلا سکیں اور اپنے پروڈکٹس بیچ سکیں اور اپنا کام کر سکیں. اٹ آلسو گیوز یو اے لاٹ آف کنٹرول آن ڈیسیژن میکنگ. پھر آپ کو ڈونر کی مینڈیٹس نہیں صرف فالو کرنے ہوتے, پھر آپ کو پروجیکٹ کی صرف مینڈیٹس پورے کرنے ہوتے, آپ کو وہ کرنا ہے جو ضروری ہے, جو مارکیٹ کو چاہیے, اور مجھے مارکیٹ کی نیڈس کو ایڈریس کرنا ہے. ہاں. فائنلی عائشہ, لیٹس سپوز ٹوڈے یور ٹائٹل ڈسپیئرز, ٹھیک ہے, یو نو لانگر دا کنٹری ہیڈ آف پی ایس آئی. how would you know sort of represent yourself as Aisha? How would you do that? What would you say? What would you do as part of your work? I would I'm very recently getting a lot into spirituality. Okay. So I would sort of merge the work that I do, which is again help women and men and society as a whole, or young people, and link this work a little bit towards spirituality. Okay.
میں ویسے بھی ٹائٹل کے لیے کبھی کام کرتی نہیں ہوں. I've never worked for a title. I have never cared for a title. I've never cared for as long as I have autonomy and I can experiment with different things and make an impact, I'm happy. Wonderful. Thank you, Aisha. Thank you so much for coming to this show finally and taking out time. I know you have a busy schedule. There are a lot of travel that you have to manage and other things as well. But I'm glad that we had this conversation. شاید یہ conversation تھوڑا difficult ہوا ہو, شاید یہ conversation تھوڑا bold لگا ہو لوگوں کو. But I think it's a very necessary conversation. بیکاز جیسے ایکشنس کا امپیکٹ ہوتا ہے ویسے سائلنس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کانورسیشنس کو اوپنلی ڈسکس کریں, بات کریں اور ہم بیہیویئر چینج کی طرف کنسسٹنٹلی کام کر سکیں. تو تھینک یو عائشہ, تھینک یو سو مچ. اینڈ ود دس وی کم ٹو دی کلوزر آف دس ایپیسوڈ. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا, اگر آپ کو اس طرح کی کانورسیشنز آپ انجوائے کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی کانورسیشنز اور conversations or stories of courage, resilience and people who don't work for the title but work for the impact and purpose, ہم یہ stories آپ کے سامنے لاتے رہیں. تو don't forget to like, share and subscribe Rise Beyond Titles. With this, thank you and Allah Hafiz.